بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے رد الحاد کورس کا 5واں سبق ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے جدید الحاد کے اسباب اور محرکات۔ جدید الحاد کیوں پھیلا اور اس کے پھیلنے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، تو ان اسباب اور محرکات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن یہ بات پہلے واضح ہونی چاہیے کہ یہ اسباب جہاں بھی پائے جائیں ضروری نہیں کہ وہاں الحاد لازماً جنم لے گا۔ البتہ جو لوگ اور معاشرے الحاد کا شکار ہو چکے ہیں تو ان کے الحاد اختیار کرنے کے پیچھے یہی اسباب کار فرما رہے ہیں۔ ان میں سے بعض براہ راست سبب بنے اور بعض محرک کا کردار ادا کرتے رہیں۔ الحاد کے اسباب کو 2 بڑے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 علمی وجوہات، نمبر 2 نفسیاتی وجوہات۔ علمی وجوہات سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی علم یا فن میں اس قدر گہرا اتر جاتا ہے کہ غیب اور مابعدت طبعیات حقیقتوں کو ماننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی وجہ سے مراد یہ ہے کہ انسان داخلی کیفیات یا خارجی حادثات یا انفرادی اور اجتماعی سانحات سے متاثر ہو کر خدا اور مذہب کے انکار کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن ان تمام اسباب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ الحاد یا دین سے دوری کی اصل اور بنیادی وجہ اسلامی شریعت کے حقائق سے ناواقفیت ہے۔ جب تک کوئی شخص شریعت کے اصول و ضوابط، اس کے احکام کی حکمتیں اور مصالح کو نہیں سمجھتا، اس پر کسی بھی وقت الحاد کا حملہ ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ملحدین کے اکثر اعتراضات دراصل اسلامی عقائد، نظریات اور احکام کی حکمتوں سے ناواقفیت کا پتہ دیتے ہیں، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسلامی شریعت کا صحیح اور گہرا علم حاصل کرے، کیونکہ اسلام کی خوبصورتی اسی وقت دل میں اترتی ہے جب اسے ہر پہلو سے سمجھا جائے۔ بہرحال سب سے پہلا سبب وہ ہے سائنس اور فلسفے میں حد سے زیادہ انہماک۔ یہ علمی اسباب میں سے ہیں کہ سائنس اور فلسفہ پڑھنا انسان کی تو ضرورت ہے، انسان پڑھتا ہے، لیکن ان میں حد سے زیادہ غرق ہو جانا انسان کو علم کے دیگر معتبر ذرائع سے بدگمان کر دیتا ہے۔ جب انسان ہر چیز کو فلاسفہ کی نظریات کی روشنی میں پرکھنے لگے اور صرف عقل کو ہی معیار مان لے تو آہستہ آہستہ الحاد کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ فلسفہ دراصل عقلی سرگرمی کا نام ہے جس میں جو چیز عقل کو سمجھ آئے وہ قابل قبول ہے، اور جو نہ سمجھ میں آئے وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ اسی طرح جب انسان ہر چیز کو جاننے کے لیے سائنٹیفک میتھڈ یعنی سائنسی طریقہ کار کو معیار بنا لیتا ہے تو مشاہدے اور تجربے سے ماوراء کسی بھی چیز کا انکار کر لیتا ہے۔ حالانکہ مذہب کا ایک بہت بڑا حصہ مابعدت طبعیات پر مشتمل ہے جو نہ مشاہدے میں آ سکتا ہے اور نہ تجربے میں۔ بہرحال یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سائنس اور فلسفہ انسانی علوم ہے، اور ہر انسانی علم کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ علوم اپنے دائرے کے اندر چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن اپنے دائرے سے باہر کی چیزوں کے بارے میں نہ کچھ ثابت کر سکتے ہیں اور نہ رد کر سکتے ہیں۔ اس لیے سائنٹیفک میتھڈ یعنی سائنسی طریقہ کار کو صرف سائنسی موضوعات کے لیے اور عقلی پیمانوں کو صرف فلسفیانہ مسائل کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ انہیں شرعی عقائد و احکام پر لاگو کرنا نہ صرف غیر علمی رویہ ہے بلکہ مذہب سے
بدگمانی اور شکوک و شبہات کا دروازہ کھولتا ہے۔ دوسرا سبب جو الحاد کا بنا وہ ہے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی سے مرعوبیت۔ آج دنیا کی حاکمیت انہی کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ جب کوئی مغرب کی سائنسی ترقی دیکھتا ہے تو اس کے دل میں مرعوبیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ مرعوبیت اسے اپنے مذہب کے بارے میں احساس کمتری کا شکار کر دیتی ہے۔ ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شاید ہماری پسماندگی کی وجہ، یعنی غیر ترقی یافتہ ہونے کی وجہ مذہب ہے، اور مذہب نے ہمیں جدید ترقی سے محروم رکھا۔ یوں ایسا شخص مذہب سے بدگمان ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں مذہب سے بدگمانی جنم لیتی ہے۔ حالانکہ اگر اس پر غور کیا جائے، اس ترقی پر، تو سوال یہ ہے کہ جب انسانی عقل نے یہ سب کچھ کیا تو وہ عقل بنائی کس نے؟ جس نے اتنی ذہین مخلوق بنائی وہ ذات کتنی عظیم ہوگی۔ تو یہ زاویہ نظر انسان کو الحاد کے بجائے خدا کی عظمت کی طرف لے جاتا ہے اگر غور کرے تو۔ لیکن انسان صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور پھر مذہب سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب وہ ہے مذہبی طبقے سے بیزاری۔ مسلم معاشرے میں الحاد کا ایک بڑا سبب عوام کا مذہبی طبقے سے بیزار ہو جانا ہے۔ جب عوام علماء، مفتیان اور صوفیاء سے کسی بھی وجہ سے بدظن ہو جائیں تو یہ بیزاری دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مذہب سے بیزاری میں بدل جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اسلام دشمن عناصر کا منظم پروپیگنڈا، اور کچھ مذہبی افراد کا قول و فعل میں تضاد، اور میڈیا کا مذہبی طبقے کے خلاف مسلسل منفی مہم، یہ سارے عوامل مل کر نوجوانوں کو مذہب سے دور کرتے ہیں اور بالآخر بعض لوگ الحاد کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو ہمیں سمجھنا ہے۔ مذہبی طبقے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا اعتماد بنائیں اور اپنے کردار کو سنواریں، کیونکہ عوام کا علماء پر اعتبار دین کے بقا کے لیے ضروری ہے۔ عوام کے لیے یہ کہ کسی عالم یا پیر کی خامی کو مذہب کی خامی نہ سمجھے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ کسی عالم میں اگر برائی دیکھے یا کسی پیر میں، کسی مذہبی قائد میں خامی دیکھے تو اس کو مذہب اور اسلام کی خامی نہ سمجھے، کیونکہ مذہب برائی نہیں سکھاتا، برائی انسان کا اپنا فعل ہوتی ہے۔ تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے۔ چوتھا سبب ہے مذہب کا ناقص فہم اور غیر اصلی مصادر سے تعلیم۔ الحاد کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ مذہب کو اس کے اصل مصادر سے نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن کریم، سنت، صحابہ کرام کا منہج، تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ، یہی اسلام کے اصلی مصادر ہے۔ لیکن جب کوئی شخص جدید دور کے سطحی لکھنے والوں کی کتابوں سے مذہب سمجھنے کی کوشش کرے تو ایک ناقص اور ادھورا فہم تشکیل پاتا ہے، اور اسی ادھورے ناقص فہم کی بنیاد پر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں جو بالآخر الحاد کی طرف لے جاتے ہیں۔ پانچواں سبب ہے مذہبی تعلیمات کو غیر متعلق معیاروں پر پرکھنا۔ دیکھیے، ہر زمانے کے اپنے عقلی پیمانے ہوتے ہیں۔ کسی دور میں یونانی فلسفہ معیار تھا، آج سائنس اور ماڈرن ازم کے فلسفے معیار بنے ہوئے ہیں۔ جب ہم مذہبی تعلیمات کو ان خارجی پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مذہبی تعلیمات کو پرکھنے کا اپنا ایک معیار اور اپنا ایک الگ دائرہ ہے جو شریعت نے خود بتایا۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ مثلا اگر کوئی مذہب سے بیزار فلسفی کوئی اصول وضع کرتا ہے تو وہ اصول مذہب کے حق میں تو نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ اصول مذہب کے موافق ہوتا تو وہ خود مذہب بیزار کیوں ہوتا؟ تو ایسے شخص کے بنائے ہوئے پیمانے پر مذہب کو پرکھنا
یہ بالکل غیر علمی رویہ ہے کہ ایک شخص نے مذہب سے بیزار ہو کر ایک عقلی معیار بنا دیا اور اسی کو آپ نے معیار سمجھ کر پھر مذہب پہ اپلائی کر دیا، مذہب پر لاگو کر دیا اور پھر کہہ دیا، نتیجہ نکالا کہ مذہب صحیح نہیں ہے۔ تو یہ غیر علمی رویہ ہے۔ تو جو انسان کو الحاد کی طرف لے جاتا ہے، ایسا رویہ ہوتا غیر علمی ہے لیکن نتیجہ اس کا الحاد ہوتا ہے۔ چھٹا جو سبب ہے وہ معاشرتی اور معاشی گھٹن اور مغرب سے اپنا موازنہ کرنا۔ ترقی پذیر مسلم ممالک میں معاشی ناہمواری اور سماجی مسائل اور معاشرتی جمود ہے، اس کو ماننا پڑے گا، لیکن جب ان معاشروں کا موازنہ مغربی معاشروں سے کیا جاتا ہے تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر اسلام حق دین ہے تو اس کے پیروکاروں کے ممالک اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ یہ سوچ آہستہ آہستہ مذہب بیزاری اور پھر خدا کے انکار کی طرف لے جاتی ہے۔ ملحدین سے جو ہماری گفتگو ہوئی، اس کا تجربہ یہی ہوا کہ بر صغیر کے اکثر ملحدین کے اعتراضات اسی زمرے کے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے اور مغرب میں تو ایسا نہیں ہے، اگر یہ مسلمان ہے اور اسلام ان کا دین حق ہے تو یہ کیوں روڈ ایسے خراب کیوں ہیں اور مہنگائی کیوں ہے، بے روزگاری کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، ساتواں سبب ہے روحانی اور قلبی تربیت کا فقدان۔ دیکھیں، انسان صرف جسم نہیں بلکہ روح اور قلب بھی رکھتا ہے، روح اور دل بھی رکھتا ہے۔ جب انسان کی روحانی اور قلبی تربیت اس طرح نہیں ہو پاتی جس طرح کہ شریعت چاہتی ہے تو وہ محض ایک مادی وجود بن کر رہ جاتا ہے اور مذہب سے دور ہونے لگتا ہے۔ شریعت نے تزکیہ قلب کا ایک مکمل نظام دیا جس میں صبر، شکر، حسد سے نجات، آخرت پر نظر اور عبادات میں انہماک اور اشتغال، یہ سب شامل ہے۔ لیکن جب انسان اپنے قلب کو شریعت کے سانچے میں ڈھالتا ہے تو مذہب سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور خدا سے قربت نصیب ہوتی ہے۔ ہماری نئی نسل کی روحانی تربیت کا فقدان کہ جو ان تمام روحانی چیزوں سے بہت دور ہے، عبادات سے دور ہے، صبر و شکر اور اس طرح کے اچھے اخلاق اور اچھی صفات سے دور ہے، تو اس روحانی تربیت کا نہ ہونا الحاد کی ایک اہم وجہ ہے۔ آٹھواں سبب ہے انفرادی اور اجتماعی مایوسی۔ کبھی کبھی انسان انفرادی سانحات سے گزر کر زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، یا اجتماعی سطح پر معاشرے کی تنزلی، کرپشن، ناانصافی، قتل و غارت، فساد دیکھ کر دل میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہی حق کے پیروکار ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کو ماننے والے ہیں؟ تو یہ مایوسی آہستہ آہستہ مذہب سے بدظنی اور پھر الحاد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے مایوسی کو سختی سے منع کیا اور توکل علی اللہ کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ تو جس دل میں اللہ پر توکل ہوگا تو مایوسی اس کے قریب نہیں آ سکتی، لیکن جو صبر و توکل سے محروم ہوتا ہے تو پھر مایوسی کا شکار ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ خدا سے بھی مایوس ہو جاتا ہے اور بیزار ہو جاتا ہے۔ بہرحال الحاد کے یہ 8 اسباب اور محرکات سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ الحاد کوئی اچانک آنے والا طوفان نہیں ہے کہ انسان سو رہا تھا اور صبح اٹھ گیا اور اس نے آنکھ کھولتے ہی اللہ کا انکار کیا، خالق کائنات کا انکار کیا، مذہب کا انکار کیا۔ نہیں، بلکہ یہ ایک بتدریج عمل ہے جو علمی کمزوریوں، نفسیاتی الجھنوں اور معاشرتی محرکات سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ تو ان اسباب کی پہچان ضروری ہے تاکہ ہر سبب کا علاج اس کی نوعیت کے مطابق کیا جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔